الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ارحمني بالقرآن العظيم. وفي رواية آخر: اللهم ارحم أمتي بأمتي أبو بكر الصديق. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. باواز بلند درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جس کو صدیق ذات خدا نے کہا، صدیق اسی کو مصطفیٰ نے بھی کہا. صدیق جس کو ذات خدا نے کہا، صدیق اسی کو مصطفیٰ نے بھی کہا. جس کو صدیق شیر خدا نے کہا، یوں ہی صدیق سب اولیاء نے کہا. میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق ہے، جو نہ مانے وہ زندیق ہے. واجب الاحترام عزیزان گرامی، ملت اسلامیہ کے غیور مسلمان بھائی اور دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، گھر میں بیٹھ کر سماعت کرنے والی میری اسلامی ماں اور بہنوں، آج بروز جمعہ 22 جمادی الثانی، اس دن کے اندر ایک بہت اہم واقعہ پیش آیا. وہ واقعہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا ہے.
بالاجماع اس پہ اتفاق ہے کہ آج کے دن 22 جمادی الثانی کو خلیفہ اول یار غار یار میزار سسر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وفات پائی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بالاجماع فتویٰ ہے، بعد از انبیاء افضل البشر، انبیاء کے بعد اگر انسانوں میں کوئی افضل ترین انسان ہے تو وہ قحافہ کا بیٹا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی تعارف کی محتاج نہیں، میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات۔ جیسے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا قرآن سے ثابت ہے، ایسے ہی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحابی ہونا بھی قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ تمام مسلمانوں کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خلیفہ ہیں کہ جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کے پیچھے 2 نمازیں پڑھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے اندر ابو بکر صدیق نے 17 نمازیں پڑھائیں۔ جمع الفوائد ابن عساکر رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک وقت وہ آیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، امت کی ماں ام المومنین سیدہ طاہرہ منزہ مطہرہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا بھی تشریف فرما ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، یا عائشہ مرو ابا بکر الصدیق فلیصلی بالناس، اے عائشہ اپنے باپ ابو بکر صدیق سے فرمائیے کہ میں محمد آپ کو حکم دیتا ہوں کہ آپ امت کو نماز پڑھائیں۔ اندازہ اس بات کا کرنا ہے کہ نبی کی موجودگی کے اندر مصلی رسول پہ کھڑے ہونے کا شرف جو سیدنا ابو بکر صدیق کو سرکار دو عالم نے دیا، کیا ابو بکر صدیق کی شان اس سے ظاہر ہو رہی ہے یا نہیں؟ ام المومنین اما عائشہ فرماتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قد ابانی سقیم فداک امی و ابی، یا رسول اللہ
میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، میرا باپ بیمار ہے، اس قابل نہیں کہ وہ نماز پڑھائے، آپ عمر فاروق کو حکم دے دیجئے، آپ عثمان غنی کو حکم دے دیجئے، آپ کسی اور صحابی کو حکم دے دیجئے کہ وہ نماز پڑھائیں، ان ابانی قد سقیم، میرا باپ بیمار ہے۔ حضور نے ایک دفعہ بھی ارشاد فرمایا، 2 دفعہ ارشاد فرمایا، ام المومنین اما عائشہ یہی جواب دیتی رہی، حضور نے تیسری دفعہ پھر ارشاد فرمایا کہ عائشہ اپنے باپ سے کہیے کہ نماز پڑھائیے۔ ام المومنین اما عائشہ نے جب یہ جواب دیا تو حضور نے فرمایا عائشہ میں کیا کروں، میں کس کو کہوں، میرا اللہ جب راضی نہیں ہے کسی پہ، چاہے وہ عمر ہو، چاہے وہ عثمان ہو، چاہے وہ علی المرتضیٰ ہو، چاہے وہ بڑے بڑے اور کئی صحابہ کیوں نہ ہو، میں جب کسی کے بارے میں سوچتا ہوں میرا اللہ مجھے یہی حکم دے رہا ہے کہ آپ کے مصلی پہ آپ کی موجودگی میں اگر کوئی آپ کے مصلی کا وارث آپ نے بنانا ہے تو مجھے رب کی بھی مرضی ہے کہ آپ کے مصلی پہ عائشہ کا باپ ابو بکر صدیق کھڑا ہو۔ فضیلت ظاہر ہوتی ہے، یہ تو ایک مصلی کی بات ہے، جب قرآن نے فیصلہ کر دیا، قرآن نے ابو بکر صدیق کی صحابیت کا فیصلہ کر کے وہ سارا جھگڑا ختم کر دیا کہ قرآن کے اندر ابو بکر صدیق کی صحابیت کے واضح الفاظ موجود ہیں، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون۔ ابو بکر کی ایمان کی تصدیق، آسمان سے جبرائیل فرشتہ لایا میرے نبی کے پاس کہ جیسے ابو بکر صدیق زمین پہ سچا ہے ایسے ہی ابو بکر صدیق آسمانوں پہ بھی سچا ہے۔ قرآن نے بھی ابو بکر صدیق کی صداقت کا اقرار کر دیا، پھر یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے جو لقب ملا ابو بکر صدیق بھی بنا، ابو بکر عتیق بھی بنا۔ عتیق کا معنی ہے کہ آگ سے بری، صدیق کا معنی ہے کہ سب سے زیادہ سچا۔ ابو بکر جب نبی کے قدموں میں نہیں بیٹھا ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا، ابو بکر تھا۔ جب میرے نبی کے قدموں کے اندر بیٹھ کے کلمہ پڑھ کے میرے نبی کا صحابی بن گیا، پھر صحابی نہیں بنا، بڑے بڑے کبار صحابہ آئے، اللہ نے جو لقب دیا ہے ابو بکر نہیں رہا، پھر اللہ نے حضور کے قدموں میں بیٹھا کے صدیق اکبر بنا دیا۔ بات سمجھ نہیں آئی، صدیق اکبر بھی بنا، اللہ کی طرف سے ایک اور انعام ملا کہ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا یار جو ابو بکر صدیق میں نے بنایا ہے، آج میں اللہ اس کو عتیق بھی بنا رہا ہوں کہ ابو بکر صدیق کے جسم کو کبھی جہنم کی آگ نہیں لگی۔ اتنی بڑی شان کے مالک قحافہ کے بیٹے ابو بکر صدیق آج کے دن 22 جمادی الثانی کو دنیا سے رحلت فرماتے ہیں۔ توجہ اس بات پہ کرنی ہے کہ انبیاء کے بعد اگر کوئی عظیم تر انسان شریعت نے بتلایا ہے، مطلب شریعت کے معنی قرآن نے بتلایا ہے، نبی کے فرمان نے بتلایا ہے کہ اگر انبیاء کے بعد کوئی عظیم تر ہستی ہے تو وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اگلی بات سمجھنے سے پہلے بات سمجھیں کہ ابو بکر صدیق کا انکار قرآن کا انکار ہے، اور قرآن کا انکار کرنے والا بندہ مسلمان نہیں رہتا، مسلمان نہیں رہتا۔ مسئلہ حل ہو گیا کہ ابو بکر صدیق کے ماننے کے بغیر چارہ نہیں ہے۔
ہر ایک چیز کی فضیلت ہے۔ ابو بکر صدیق سے لے کے طفیل بن عمر دوسی تک یہ صحابہ کرام ہیں اور یہ دین کے گواہ ہیں۔ اگر درمیان سے صحابہ کرام کو نکالتے ہیں تو دین بچتا نہیں، شریعت رہتی نہیں، اسلام باقی نہیں بچتا۔ اگر صحابہ کرام کی جماعت کو درمیان سے نکالتے ہیں تو پھر آگے جانے کی ضرورت نہیں، ہم مسلمان نہیں رہتے۔ شریعت نے فیصلہ کر دیا، آسمان سے جبرائیل اترا، میرے نبی کے پاس آیا، ابو بکر نے دیکھا۔ آسمان سے جبرائیل حکم نماز کا لے کے آیا، میرے نبی کے پاس ابو بکر صدیق موجود ہے۔ آسمان سے جبرائیل نکاح کا حکم لے کے آیا، ابو بکر صدیق موجود ہے۔ اس کی گواہی ابو بکر دے رہا ہے۔ آسمان سے جبرائیل پردے کا حکم لے کے آیا، گواہ ابو بکر صدیق ہے۔ آسمان سے حکم آیا شراب حرام ہے، گواہ ابو بکر صدیق ہے۔ آسمان سے حکم آیا کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے سے اللہ گناہ معاف فرماتے ہیں، جب حکم آیا تو صدیق موقع پہ موجود ہے۔ کئی ایسی قرآن کی آیات نازل ہوئی، جبرائیل آسمان سے آتا تھا، میرے نبی کے اوپر حکم لاتا تھا، ابو بکر صدیق اس کی تصدیق کرتا تھا۔ درمیان سے ابو بکر صدیق کی ذات کو، شخصیت کو اگر نکالتے ہیں تو پھر دین نہیں بچتا، یہاں تک نہیں قرآن محفوظ نہیں رہتا۔ ابو بکر صدیق کی شان کے اندر جو قرآن کی آیات آئی، میرے نبی کی شان کے اندر جو قرآن نے آیات نازل فرمائی، ابو بکر صدیق ان کا گواہ ہے۔ اگر درمیان سے ابو بکر صدیق جاتا ہے تو اسلام کا کوئی حکم باقی نہیں رہتا۔ بات سمجھ آتی ہے کہ ابو بکر صدیق کی ذات کے بغیر ہمارا کوئی چارہ نہیں۔ ابو بکر صدیق کو ماننا میرے اور آپ کے لیے ایسے ہی ضروری ہے جیسے اللہ کو ماننا ضروری ہے۔ مطلب ہرگز وہ نہیں، اللہ کے اوپر یقین رکھنا یہ ضروری ہے کہ اللہ کی ذات ہے، اس میں اللہ کی ذات کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ ایسے ہی یقین رکھنا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برحق ذات ہے، آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ ہے، اس پہ بھی ایمان رکھنا ضروری ہے۔ قرآن آیا حق اور سچ کتاب ہے، اس کے اوپر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ ایسے ہی ابو بکر صدیق کی ذات کو ماننا بھی ضروری ہے۔ اگر ابو بکر صدیق کی ذات پہ یقین نہیں ہے تو قرآن کی آیت پہ یقین نہیں ہے۔ اگر قرآن کی آیت پہ یقین نہیں ہے تو بندہ مسلمان نہیں رہتا۔ اتنی بات سمجھ آ گئی کہ سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کو صدیق ذات خدا نے کہا، جس کو صدیق ذات خدا نے کہا اور صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا، اور صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا، جس کو صدیق شیر خدا نے کہا، یوں ہی صدیق سب اولیاء نے کہا۔ میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق ہے، جو صدیق کو نہ مانے وہ پکا زندیق ہے۔ مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ ابو بکر صدیق کی شان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے بارے میں قرآن گواہی دے رہا ہے، میرے نبی کا فرمان گواہی دے رہا ہے، 1,44,000 صحابہ گواہی دے رہے ہیں، تابعین گواہی دے رہے ہیں، تبع تابعین گواہی دے رہے ہیں، غوث کتب اولیاء کرام گواہی دے رہے ہیں۔ یہی سوال بہاؤدین زکریا پہ جا کے کرے تو وہ کہے صدیق اکبر ہے، یہی سوال علی حجویری داتا دربار والے کے پاس جا کے کرے وہ کہے صدیق اکبر ہے، خلیفہ اول ہے۔ اگر یہی سوال پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر کیا جائے وہ بھی کہے کہ صدیق اکبر خلیفہ اول ہے۔ اگر یہی سوال معین الدین چشتی اجمیر شریف انڈیا کے دربار پہ جا کے سوال کیا جائے کہ بتا ابو بکر صدیق کی ذات کیسی ہے، تو وہ بھی سر جھکا کے کہے ابو بکر صدیق ہے، ابو بکر عتیق ہے، ابو بکر عتیق علی النار ہے۔
آگ سے بچا ہوا ابو بکر ہے، ابو بکر خلیفہ اول ہے، ابو بکر یار غار ہے، ابو بکر یار مزار ہے، ابو بکر جب بدر میں حضور گئے ابو بکر ساتھ تھے، احد میں حضور گئے ابو بکر ساتھ تھے، حنین میں حضور گئے ابو بکر ساتھ گئے، حدیبیہ کے اندر حضور پہنچے ابو بکر ساتھ ہے، صلح الشیرہ کے اندر حضور پہنچے ابو بکر ساتھ ہے، یہاں تک کہ صفا کی پہاڑی پہ چڑھے ابو بکر ساتھ ہے، مروہ کی پہاڑی پہ گئے ابو بکر ساتھ ہے، چلتے چلاتے حضور اما عائشہ کے حجرے کے اندر گئے ابو بکر صدیق ساتھ ہیں، آج بھی یار مزار بنا ہوا ہے، ابو بکر صدیق کی شان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ حضور فران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے جب دعوت اللہ دے رہے تھے حضور کا چہرہ زخمی ہوا، ابو بکر صدیق نے ہاتھ بچھائے ہیں، ابو بکر صدیق نے اپنا سر بچھایا ہے، ابو بکر صدیق یہ برداشت نہیں کرتے تھے کہ میرے نبی کی جسم کے اوپر ایک کانٹا بھی چبھے۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ میری خواہش ہے چہرہ مبارک آپ کا ہو، نظر ابو بکر صدیق کی ہوں، میں آپ کے چہرے کو دیکھتا جاؤں ابو بکر صدیق کی زندگی کی شام ہو جائے۔ یہ عشق ابو بکر ہے، کون مقابلہ کر سکتا ہے ابو بکر صدیق کی شان کا؟ نہیں ہو سکتا۔ ایک گروہ اٹھ کے کہے کہ ابو بکر فلاں تھا، آج تجھے سمجھ آئی اس بات کی، کیا اس بات کی سمجھ عمر فاروق کو نہیں آئی؟ ایک موقع ایسا آیا کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہاں موجود نہیں ہے، قوم کی مسجد کے اندر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو لوگوں نے گرفتار کر لیا۔ یہ وہ علی المرتضیٰ حیدر قرار شیر خدا اسد اللہ واسد الرسولی جس کے ذہن اور جسم کے اندر اللہ کے ڈر کے علاوہ کسی کا ڈر تھا ہی نہیں، مرحب جیسے بڑے پہلوان کو ایک ہاتھ سے قتل کر دینا، اس کو جہنم رسید کر دینا، 8 من کا خیبر کا دروازہ ایک ہاتھ سے اٹھا کے پھینک دینا، اس کا نام شیر خدا صلی اللہ وسلم غالب سیدنا علی المرتضیٰ ہے۔ قوم کی مسجد کے اندر گرفتار کر لیا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں علی تو نے آج تک ہم سے یہ بات چھپائی، ابو بکر صدیق کو تو نے خلیفہ مان دیا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کے اوپر غصہ، کہا تم کیا سمجھتے ہو؟ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ کے چہرے پہ پریشانی، لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا لوگوں سنو، میں ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر تشریف فرما تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا آپ میرے بعد آپ کا اگر کوئی امام بنے گا تو وہ قحافہ کا بیٹا ابو بکر صدیق ہوگا۔ حضور نے جس وقت اپنی موجودگی کے اندر اپنے مصلی پہ ابو بکر صدیق کو کھڑا کیا، پھر میری کیا جرت ہے کہ میں ابو بکر صدیق کو نہ مانوں؟ جس کو اللہ نے مصلی رسول نصیب فرمایا ہے محمد کریم کے حکم سے، وہ مصلی رسول پہ کھڑا ہوتا ہے۔ اسلام کے اندر سب سے بڑا فریضہ نماز ہے، اگر نماز کے لیے میرے نبی آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند فرماتے ہیں تو میں علی المرتضیٰ حیدر قرار ابو طالب کا بیٹا کیسے ابو بکر صدیق کی تصدیق نہ کروں؟ یہ قم کی مسجد کے اندر جامع مسجد ہے، یہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا جواب آج بھی بول رہا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان کا مقابلہ نہیں۔ خود حضور نے ارشاد فرمایا سارے صحابہ کو اکٹھا کر کے، ابو بکر صدیق بھی سامنے تشریف فرمائے، یوں کر کے ارشاد فرمایا حضور نے کہ جتنے صحابہ کرام ہیں انہوں نے جو میرے اوپر احسان کیا ہے میں نے ان کی احسان کا بدلہ دنیا میں چکا دیا۔ ابو بکر تو وہ انسان ہے کہ تیرے احسانوں کا بدلہ میں یہاں نہیں دے سکتا، کل قیامت کا دن ہوگا رب کے سامنے سر جھکا کے میں کہوں گا اللہ میں ابو بکر صدیق کے احسانوں کا بدلہ نہیں دے سکا دنیا کے اندر، آج تو ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ میدان محشر میں عطا کر۔ اور پھر قیامت کا دن ہوگا جب حساب کا وقت شروع ہوگا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے گا کہ
اپنی امت کا پہلا بندہ بھیج، میں حساب شروع کروں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے سامنے پیش کریں گے۔ وہ وقت کیسا ہوگا، وہ عالم کیسا ہوگا، تصورات کی دنیا میں جائیں، اللہ لے جائے میدان محشر، میدان عرفات کے اندر وہی بننا ہے میدان محشر۔ وہاں یہ ساری دنیا، ساری خلقت اکٹھی ہوگی، سارے نبی سر جھکائے ہوئے ہوں گے، سارے انبیاء سر جھکا کے سجدے میں پڑے ہوں گے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سر جھکا کے بیٹھے ہوں گے، سجدے کے اندر ہوں گے۔ اللہ پاک حکم ارشاد فرمائیں گے، ارفع راسک یا محمد، اے میرے محبوب اپنا سر اٹھائیے اور مانگیے، آپ کے مانگنے کے دیر ہے، میں اللہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ میرے نبی سر نہیں اٹھائیں گے۔ وہ وقت کیسا ہوگا؟ روایات میں لکھا ہے کہ کچھ لوگ اپنی ساکھ پنڈلیوں تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کچھ سینے تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کچھ ناک تک اپنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ اتنی وحشت ہوگی میدان محشر۔ ہر ایک امتی اپنے اپنے نبی سے درخواست کرے گا کہ آپ ہماری سفارش کریں۔ آدم علیہ السلام کی امت جائے گی اپنے آدم کے پاس، تو حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام فرمائیں گے، آج میں سفارش نہیں کر سکتا، میں رب کا سامنا نہیں کر سکتا۔ ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، حضرت یوسف علیہ نبینا، یعقوب علیہ السلام، دانیال علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ سارے انبیاء موجود ہوں گے۔ وہاں 1,24,000 انبیاء موجود ہیں۔ کوئی نبی اللہ کا سامنا کرنے کے لیے سر نہیں اٹھا رہا اور یوں ہی اشارہ کر رہے ہیں آج ہمارا سکہ نہیں چلے گا۔ اگر آج سکہ چلے گا تو آمنہ کے لال کا چلے گا۔ جب تک وہ سفارش نہیں کرے گا اس وقت تک حساب شروع نہیں ہو سکتا۔ دوسری دفعہ اللہ پھر حکم ارشاد فرمائیں گے، ارفع راسک یا محمد، اپنا سر اٹھائیے، مانگیے، آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ تیسری دفعہ پھر ارشاد ہوگا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے، اللہ میری امت پہ رحم کر دے، میری امت کا حساب شروع کر۔ علماء کا بھی اجماع اس پہ فتویٰ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور یہ امت آخری امت ہے۔ قرآن آخری کتاب ہے، اس کے بعد آ سکتی ہے تو قیامت آ سکتی ہے۔ سب سے پہلے آدم علیہ نبی علیہ السلام آئے۔ اب حکم ہے کہ اس وقت تک کوئی نبی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک آمنہ کا لال جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ اس وقت تک کوئی امت جنت میں داخل نہیں ہو سکتی جب تک امت محمدیہ جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ اب اللہ کی طرف سے حکم ہوگا، میرے محبوب مانگیے، آپ کیا مانگنا چاہتے ہیں؟ اللہ پاک فرمائیں گے کہ اپنا بندہ بھیج، میں حساب شروع کروں۔ اپنی امت کا پہلا بندہ پیش کر۔ اب جو پہلا بندہ پیش ہونے لگا ہے، ہر جگہ اول نمبر سیدنا ابوبکر صدیق کا ہے، دوسرا نمبر سیدنا عمر فاروق کا ہے، تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان بن عفان ہے، چوتھے خلیفہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اب یہ سارے خلیفہ حق چار یار ہیں، سارے صحابہ منصف ہیں، سارے صحابہ عادل ہیں، سارے صحابہ منصف اور اعلیٰ کردار والے ہیں۔ جو جو اللہ نے فضیلتیں جس صحابی کو دے دی ہیں اس سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ ابو بکر ایمان میں بھی پہلے آیا ہے، ابو بکر تکلیف میں بھی پہلے آیا ہے، ابو بکر حساب کے وقت بھی پہلے آ رہا ہے۔ اندازہ کیجئے کوئی نبی سر نہیں اٹھا رہا، میرے نبی نے جب سر اٹھایا ہے تو اللہ نے فرمایا اپنے پہلے بندے کو بھیج امت کا۔ جیسے آپ نے سنا بعد از انبیاء افضل البشر جناب ابوبکر صدیق ہیں۔ سارے نبیوں کے بعد انسانوں میں اگر کوئی عظیم تر انسان ہے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قحافہ کا بیٹا ہے، خلیفہ اول ہے، حضور کا یار ہے، حضور کا غمخوار ہے، حضور کا صحابی ہے۔ حضور یوں کر کے اپنی جگہ سے اٹھیں گے، ابوبکر صدیق کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اللہ کے سامنے پیش کریں گے۔ وہ انہو علیم بذات الصدور، دلوں کے حال جاننے والا ہے، سمیع بصیر، سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ اللہ پاک فرمائیں گے میرے محبوب یہ کس بندے کو میرے سامنے پیش کر رہا ہے، یہ کس انسان کو میرے سامنے پیش کر رہا ہے۔ یہ وہ وقت ہوگا اللہ جل شانہ کے علم کے اندر ہے جب حضور نے چندہ مانگا تھا تو حضرت ابوبکر صدیق نے گھر کے اندر جھاڑو پھیرا تھا اور جھاڑو پھیر کے جو چادر کے اندر جمع پونجی تھی ساری اکٹھی کر کے میرے نبی کے قدموں کے اندر رکھ کے میرے نبی کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہتے یا اللہ یا رسول اللہ آپ نے اللہ کے لیے چندہ مانگا ہے،
آپ نے صلح حدیبیہ کے لیے چندہ مانگا ہے، آپ نے غزوے کے لیے چندہ مانگا ہے، میں گھر سے نکلا ہوں، میں اپنی جمع پونجی لے کے آیا ہوں۔ پھر وہ روایت بھی آتی ہے کہ آپ سرکار نے پوچھا تھا کہ ابو بکر صدیق اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ ابو بکر صدیق نے فرمایا تھا یا رسول اللہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں، گھر میں جھاڑو لے کے آیا ہوں۔ عشق کرنا آسان نہیں، زور لگتا ہے اس پہ، گھر کا سارا مال قربان کرنا پڑتا ہے۔ بہو عاشقاں عشق دے دعوے کیتے پر عشق صدیق کمالے، اتنا پختہ سنگت دا حیثتا اجوی نبی دے نال۔ یہ عشق کرنا آسان نہیں۔ ابو بکر صدیق نے گھر کا جھاڑو دیا، حضور کے قدموں کے اندر رکھا، اللہ نے جو حکم دیا کہ میرے راستے کے اندر خرچ کر، پھر ابو بکر صدیق نے جب خرچ کیا تو کوئی حساب نہیں رکھا، 20 لاؤں، 50 لاؤں، 10 لاؤں، 1000 لاؤں، درہموں کا بھی پھر حساب نہیں رکھا۔ جب حضور نے پیش کیا نا اللہ کے سامنے تو اللہ فرمائیں کہ قیامت والے دن جا ابو بکر صدیق، جب تو نے میرے ساتھ حساب نہیں کیا، تو نے میرے محبوب کے ساتھ حساب نہیں کیا، تو میں رب تیرے ساتھ حساب کیسا کروں؟ جا بغیر حساب کے تب تو جنت الفردوس میں۔ یہ وہ ابو بکر صدیق ہے جس کی شان کا مقابلہ نہیں۔ پھر وہ وقت آئے گا، اندازہ کیجئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہ خلیفہ تھا، اعتراض کیا جاتا ہے، سادے لوگ مسلمان اس کے اندر پھنس جاتے ہیں اور عجیب قسم کا سوال ہوتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا سوشل میڈیا کا دور ہے، ایسے مسائل نہ دیکھیں، ایسے مولوی کو ہرگز نہ سنیں جو آپ کو صحابیت سے دور کرے، جو آپ کو اسلام سے دور کرے، جو آپ کو قرآن سے دور کرے۔ ایسے سادہ لوگ مسلمان اس محلے کے اندر موجود ہیں جو کہتے ہیں جی فلاں تو کہتا ہے ابو بکر صدیق نعوذ باللہ نقل کفر نباشت، وہ تو غاصب تھا، اس نے تو بی بی فاطمہ کو باغ فدق نہیں دیا، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے حق پہ ڈاکہ ڈالا، نعوذ باللہ وہ تو غاصب ہے۔ اب سادہ لو مسلمان لڑکا یہ بات کر کے دائرہ اسلام سے خارج ہونا چاہتا ہے، خود بخود دائرہ اسلام سے خارج ہو رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق کی شان کے اندر ذہن میں خراشی سوچ رہا ہے، دل میں بغض پیدا کر رہا ہے، قرآن کی آیت کا انکار کر رہا ہے، ابو بکر صدیق کی صحابیت کا انکار کر رہا ہے۔ ایک عام بندے کی بات کو سن کے جس کے پاس نہ قرآن کا علم ہے نہ میرے نبی کے فرمان کا علم ہے، اس نے یوں کر کے شوشہ چھوڑ دیا اور آپ کو کہا نعوذ باللہ ابو بکر صدیق تو غاصب تھا، ابو بکر صدیق نے بی بی فاطمہ الزہرا کی جائیداد پہ حملہ کر دیا، بی بی فاطمہ الزہرا کو حصہ نہیں دیا۔ بتلائیں یہ سوال کر کے اپنے آپ کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے کی بات کر رہا ہے۔ ہم دائرہ اسلام سے خارج کرنے کا فتویٰ نہیں دے رہے، ہم تو یہ بتلا رہے ہیں یہ NOC ہے، اس سے آگے کراس کرو گے تو آگے پابندی ہے، یہاں سے کراسنگ اگر کرو گے تو 0 لین ہے، آگے غیر علاقہ شروع ہوتا ہے۔ ہمارا کام بتلانا ہے، ہم بتلا رہے ہیں کہ آپ شریعت کی حد کو توڑ رہے ہیں، ابو بکر صدیق کی صحابیت کا انکار کر رہے ہیں، یہ لین لگی ہے، یہ ریڈ لین ہے، اس سے اگر آپ کراس کریں گے تو پھر قرآن کہہ رہا ہے کہ پھر آپ مسلمان نہیں رہ رہے، آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو رہے ہیں۔ ہمارا کام تو بتلانا ہے، ہم کسی کو کافر نہیں بتلا رہے، ہم سمجھا رہے ہیں کہ ایک جگہ پہ آپ کی فوج نے لین لگا دی کہ یہاں سے آگے ریڈ لین ہے، اس سے آپ کراس کریں گے نقصان ہے، غیر علاقہ شروع ہوتا ہے، آپ ادھر نہ آئیں، آپ ادھر نہ جائیں۔ آپ کون سا فیصلہ کر رہے ہیں کہ شریعت کی اس حد و قیود کو آپ توڑ رہے ہیں؟ توڑ کے آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ آپ کیا درس دے رہے ہیں؟ آپ یہ درس دے رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق نعوذ باللہ غاصب تھا، تو ابو بکر صدیق پہ یہ بات نہیں آتی، سب سے پہلے یہ بات سیدنا علی المرتضیٰ پہ آ رہی ہے۔ میرا ایمان ہے کہ حیدر کرار شیر خدا اور شیر رسول ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنی جگہ پہ، سیدنا علی المرتضیٰ کو جو لقب
میرے نبی نے دیا، میرے اللہ نے دیا، یہ اللہ کا بھی شعر ہے، اللہ کے رسول کا بھی شعر ہے۔ کسی میدان کے اندر سیدنا علی المرتضیٰ پیچھے نہیں رہے۔ بتلائیں اگر ابو بکر صدیق غاصب تھا، حکومت ابو بکر صدیق کے پاس تھی، تو بتلائیں سیدنا علی المرتضیٰ نے ابو بکر صدیق کے پیچھے نمازیں پڑھی، بیعت کی، سیدنا حسن و حسین نے بیعت کی، نمازیں پڑھی، اپنا خلیفہ مانا، اپنا بادشاہ مانا، اپنا صدر مانا۔ آج 1400 سال بعد تجھے خیال آ گیا کہ نعوذ باللہ ابو بکر صدیق کا غاصب تھا، تو گستاخی میں آیا ہے، تو اپنے آپ کو دائرہ اسلام سے خارج کر رہا ہے۔ یہ بات سیدنا علی المرتضیٰ کو سمجھ نہیں آئی۔ حضرت حسین جو کربلا کے میدان کے اندر اپنا 72 تن ذبح کروا سکتا ہے، یزید کی بیعت قبول نہیں کرتا، اپنے آپ کو قربان کر دیا، اس سے بڑا دلیر کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ حضرت حسین نے بیعت قبول کی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں۔ حضرت حسن نے قبول کیا ہے۔ 1,44,000 صحابہ کو اگر یہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا، آج کے 1400 سال بعد ایک مولوی کو یہ مسئلہ سمجھ آتا ہے کہ نعوذ باللہ ابو بکر صدیق ٹھیک نہیں تھا۔ بتلائیں ہم قرآن کا کیا فیصلہ کریں، نبی کے فرمان کا کیا فیصلہ کریں؟ تیری بات مانے یا قرآن کی بات مانے؟ تیری بات کو، تاریخ کی بات کو جوتی کی نوک پہ رکھ کے اڑا دینا چاہتے ہیں، ہم عمل کریں گے تو قرآن کی بات کیا ہوگا؟ خبردار ابو بکر صدیق کی شان کے اندر گستاخی کی۔ یہ وقت ان قریب ہے، انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا آپ کے ملک پاکستان کے اندر قانون ہوگا کہ صحابیت کا انکار، صحابی رسول کی گستاخی کے لیے سزا ہونی چاہیے، اور گستاخ رسول کی جیسے سزا ہے ایسے گستاخ صحابہ کی سزا ہونی چاہیے۔ آپ اس بات کے ساتھ متفق ہیں؟ ہم اقرار کرتے اس بات کی کہ صحابیت کا انکار قرآن کا انکار ہے۔ یار قرآن کا انکار بندہ مسلمان نہیں رہتا۔ آپ نہیں سنتے آئے روز کو نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے کہ ابو بکر صدیق ٹھیک نہیں تھا؟ ابو بکر صدیق ٹھیک نہیں تھا، میرے نبی اپنے قدموں میں کیوں لٹائے؟ ابو بکر صدیق کو جگہ کیسے مل گئی؟ میرے نبی کے روزے کے اندر جگہ کیسے مل گئی؟ میرے نبی کے ساتھ نسبت ابو بکر کی بنی ہے، تب جا کے اتنا مقام ملا۔ ایک وقت وہ تھا میرے نبی ابو بکر صدیق کے دروازے پہ آئے، ایک وقت وہ تھا جو بندہ غلط ہوتا ہے اس کی بیٹی نہیں لی جاتی۔ میرے رب نے انتخاب کیا ام المومنین ام عائشہ کا، قرآن نے فیصلہ کر دیا، اللہ نے جبرائیل کو تصویر دی، ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ کی تصویر ہے، اٹھائیں بخاری شریف واقعہ موجود ہے، فضیلت ام عائشہ رضی اللہ عنہ۔ یوں کر کے تصویر جبرائیل لے کے آتا، یا رسول اللہ سلم علیکہ، اللہ کی طرف سے سلام بھی ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں اس عورت کے ساتھ آپ کی میں شادی کروا رہا ہوں، پسند ہے؟ اللہ نے جس عورت کی تصویر بھیجی ابو بکر صدیق کی وہ بیٹی ہے، ام المومنین ام عائشہ ہے۔ بتلائیں اللہ نے انتخاب ابو بکر صدیق کے گھر کا کیا، پھر میرے نبی دولہا بن کے ابو بکر صدیق کے دروازے پہ گئے، اور جو سسر ہوتا ہے وہ باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے۔ اتنا بڑا مقام اللہ نے دیا ابو بکر صدیق کو، ام المومنین ام عائشہ جس کے بارے میں جبرائیل تصویر لے کے آئے، میرے اللہ نکاح کروائے آمنہ کے لال کا ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ کے ساتھ، کتنا بڑا مقام ہوگا۔ اور پھر شریعت کا فیصلہ ہے کہ بندہ اسی جگہ پہ جا کے دفن ہوتا ہے جب دنیا بنی تھی، انسان کا جسم بنا، جہاں سے خمیر لی گئی اسی جگہ پہ جہاں سے وہ مٹی اٹھائی اسی جگہ جا کے بندہ دفن ہوتا ہے۔ اب اس بات کا اندازہ لگائیے، توجہ کیجئے، ابو بکر صدیق کے جسم کی مٹی، سیدنا عمر فاروق کے جسم کی مٹی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم کی مٹی کو ایک جگہ سے اٹھایا گیا، پھر گوندا گیا، پھر اس مٹی سے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا جسم بھی بنا۔ وہ مٹی استعمال جناب محمد الرسول اللہ کے جسم کے اندر بھی ہوئی، سیدنا عمر فاروق کے جسم کے اندر بھی ہوئی۔ اب شریعت کا فیصلہ ہے، میرے نبی کا فرمان ہے،
زمین و آسمان تبدیل ہو سکتا ہے، میرے نبی کی بات کے اندر شک نہیں ہو سکتا۔ اب جس جگہ سے مٹی لی گئی میرے نبی کی، اسی جگہ سے ابوبکر صدیق کی مٹی لی گئی ہے۔ اب جس جگہ جناب محمد الرسول اللہ مدفون ہے، وہاں ابوبکر صدیق بھی موجود ہے۔ کہاں کہاں ابوبکر صدیق کو نکالتا، درمیان سے نکال کے تو دیکھیں ابوبکر صدیق کو۔ اسلام زندہ نہیں رہتا، قرآن زندہ نہیں رہتا، آپ کی شریعت زندہ نہیں رہتی۔ ہمیں نہیں پتا، قرآن محفوظ ہے، ہمیں صحابہ نے بتلایا قرآن محفوظ ہے، ابوبکر صدیق نے بتلایا کہ قرآن کا عینی گواہ ہوں میں۔ جبرائیل جب قرآن لے کے آتے تھے ابوبکر صدیق موجود ہوتے تھے، ابوبکر صدیق سبق یاد کرتے تھے۔ میرے نبی کے غمخوار بھی رہے ہیں، میرے نبی کے دیوانے بھی رہے ہیں، میرے نبی کے مستانے بھی رہے ہیں۔ پھر آخری وقت آئے گا، آج 22 جمادی الثانی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات۔ ہرگز اگر ذہن کے اندر کوئی ایسی خراش ہے، اور فتن دور چل رہا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، طرح طرح کے فتنے آ رہے ہیں، ہرگز ایسے مولوی کو نہ سنیں جو آپ کو ابوبکر صدیق کی نفرت کی طرف لے کے جائے، جو آپ کو امیر معاویہ کی نفرت کی طرف لے کے جائے، آپ کو عمر فاروق کی نفرت کی طرف لے کے جائے، آپ کو سیدنا عثمان بن عفان کی نفرت کی طرف لے کے جائے، سیدنا علی المرتضیٰ کی نفرت کی طرف لے کے جائے، حسنین کریمین کی نفرت کی طرف لے کے جائے، 1,44,000 صحابہ کی نفرت کی طرف لے کے جائے، میرے نبی کی ساری بیٹیوں کی نفرت کی طرف لے کے جائے، میرے نبی کی ازواج مطہرات کی نفرت کی طرف لے کے جائے۔ ہرگز ایسے مولوی کو نہ سنیں، اپنا ایمان بچائیں۔ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ بندہ جنت میں جائے گا جس کے پاس سے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نکلا، میں محمد اس کو جنت میں لے گا۔ کہیں ایسے نہ ہو کہ یہاں ہمارا ایمان ختم ہو جائے۔ اپنے ایمان کو بچائیں، بالکل فتنے فساد کی طرف نہ لے کے جائیں۔ جیسے انبیاء برحق ہیں، ایسے انبیاء کو جو صحابہ کرام ملے ہیں، جو ان کے حواری ملے ہیں، وہ برحق ہیں۔ 1,44,000 صحابہ، یہ سارے کے سارے میرے نبی کی جماعت ہے۔ قرآن نے فیصلہ میں کر کے دے دیا ہے کہ سارے کے سارے اس وقت جنت کے اندر سیر کر رہے ہیں۔ ابوبکر صدیق کی با سے لے کے علی المرتضیٰ کی یا تک یہ جتنے صحابہ کرام بنتے ہیں، 1,44,000 ہے یا 1,24,000 ہے، یہ سارے کے سارے میرے نبی کے فرمان نے بھی فیصلہ کر دیا ہے، میرے اللہ کے قرآن نے بھی فیصلہ کر دیا ہے کہ ابوبکر صدیق سے لے کے آخری صحابی طفیل بن مردوسی تک یہ سارے کے سارے جنتی ہیں۔ کہ مجھے اور آپ کو کیا بنتا ہے کہ وہ جنتی نہیں ہے، یہ جنتی نہیں ہے، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، سب کی باتیں چھوڑے، قرآن جو کہہ رہا ہے اس کی بات مان لیں۔ قرآن نے فیصلہ کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ پہ راضی ہو گئے، اللہ ان پہ راضی ہو گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔